الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ مزمل کی آیتیں تلقین و ترغیب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے رفقائے کار کو کہ آگے چل کر ان کی زندگی میں وہ مراحل بھی آئیں گے جو کتنے سخت ہوں گی اور کتنی مشکلات سے گزر کر آپ کو منزل تک جانا پڑے گا اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. بشارتیں بھی ہیں دراصل اور تیاری بھی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی وہ بھی ظاہر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز قم اللیل، اور رات کی نماز کا معنی وہ نماز جو رات کے کسی حصے گزر جانے کے بعد ہو جائے. اب رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء بھی شامل ہیں، لیکن وہ فرائض اور فرضی نمازوں میں سے ہیں، اور یہ الگ نماز، اس کو کسی اور مقام پر نافلۃً لک فرمایا گیا. یہ آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک اضافی عطیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کو رات کے کسی حصے میں نیند سے اٹھنا ہوگا. قم اللیل، رات کے کسی حصے میں اٹھ جاؤ، نیند چھوڑ کے بیداری کا رستہ. فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اب جو آدمی رات کو سو کر پھر اٹھتا ہے، رات کے آخری پہر میں یا آدھی رات کے بعد جب آدمی نکل جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، تو اس وقت کے اٹھ جانے والے آدمی اور اس کی یہ عبادت اشد وطئا، یہ نفس پر زیادہ شاق اور سنگین گزرتا ہے. اور دراصل نفس سے انسانی کو اس کی عادت دینی چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے مشقتیں اٹھائے. بیداری، قیام، رکوع اور سجدے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا اشد وطئا. لیکن وہ اقوم قیلا بھی ہے اس میں، کہ اس میں آپ کی زبان اور ہوش وہ بھی ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہوں گے. جو بات زبان کہے گی دل و دماغ میں بیٹھنے میں بھی آسانی ہوگی، سکوت کی وجہ سے، خاموشی کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے جو انسان کو میسر ہے. تو جو پڑھتا رہتا ہے ان کی مفاہیم و مقاصد سمجھنا اس وقت اس کے لیے اور بھی آسان ہوتا ہے. اور رات کو یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ کے لیے دن کی حالت میں بہت ساری مصروفیات ہوں گی.
آپ ہمیشہ یکساں طور پر آپ فارغ البال نہیں رہیں گے. مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہوتی رہے گی اور اتنی ہجوم ہوگی مصروفیات کی کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے رات کی تنہائی، تاریکی اور سکون و سکوت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نفس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دل و دماغ کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے قرآن پڑھنے میں مشغول رکھو. یہ زیادہ محکم، مضبوط اور سیدھا ہوتا ہے. اور یہ کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے بہت ساری مصروفیات، ذاتی، گھریلو اور احکامات الہیہ کی صورت میں، معاشرے کی جو آپ کو قیادت و سیادت ملی ہے، وہ تو صرف ایک اعزاز نہیں ہے جو مل گئی اور بات ختم. یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک تعہد ہے. ان تک اللہ کی باتیں پہنچانا، ان کو اللہ کی باتیں سکھانا، ان کی یقین پختہ کرنا اور ان کو عمل دکھا کر سکھانا. اور نوبت بہت دور بھی جا سکتی ہے، جس طرح سورت کے آخری حصے میں قتال اور جہاد کی بھی بات ہوتی ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے بابرکت نام کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے نام مقدس کا تذکرہ بھی عبادت ہے. اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ سب الفاظ کہنا یہ بھی آپ کے لیے کیا کیا عبادت ہے اور کیا کیا نتائج. سبحان اللہ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے اسم مبارک کو یاد رکھو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام جہاد سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کی عبادت میں لذت محسوس کرنا اور اللہ کی عبادت میں منہمک ہونا یاد رکھو. اپنے آپ کو اس کے عادی بنا کہ تمام رشتے ناتے ختم، تمام تعلقات ختم، اللہ سے تعلق جڑا اور اللہ رب العزت کی طرف متن توجہ. رب المشرق والمغرب، یہ اللہ کی ذات ہے جو مالک ہے، پالنے والا ہے، روزی پہنچانے والے ہیں مشرق و مغرب کی. اب مشرق و مغرب ایک جہت توڑی ہے اکیلے، ان میں پوری کائنات بستی ہے، انواع و اقسام کے موجودات، انواع و اقسام کے حالات، دیدنی اور نہ دیدنی اللہ کی مخلوقات. رب سب کا پالنے والا، چاہے وہ مشرق میں ہو یا لا الہ الا ہو. یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، آپ اسی ذات کو ہی اپنے وکیل بنا لیں، اپنے وکیل بنا دیں اس کو کہ وہ آپ کے کیس لڑے. ویسے بھی آپ کے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اسی کو اپنا وکیل بنا دو. سارے اختیارات اپنے حوالے پر، سارے اختیارات بھی اس کے سپورٹ کر دو اور اس سے اپنے لیے اس کی رحمتیں مانگو تو بات بنے گی. اور چند آیتیں بھی ہیں اور سب آیتیں اللہ رب العزت کی فرمودات میں سے یہ مقاصد کو تلاش کرنے میں ممد و معاون ہیں. تو انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں بیان ہوں گی. اللہ رب العزت کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد چیز بنا لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.